اوفو میرے دوستو، آپ بھی بڑے نادان ہیں، بڑے ناسمجھ ہیں۔ اللہ کے بندو، آپ ان سے پریشان نہ ہو جو آپ سے حسد کرتے ہیں، آپ سے جلتے ہیں، آپ کے بارے میں برا سوچتے ہیں۔ تم کیوں ان کے بارے میں سوچتے ہو؟ کیوں سوچتے ہو؟ جو آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ سے پیار کرتے ہیں، وہ آپ کو نہیں سکھائیں گے اس دنیا کے تجربے، وہ آپ کو نہیں بتائیں گے اس دنیا میں کس طرح آپ کو اپنا وقت گزارنا ہے، کس طرح اسٹرگل کرنا ہے، کس طرح آپ قوی ہو سکتے ہیں۔ وہ آپ کو نہیں سکھائیں گے کہ آپ اپنی سوچ کو کس طرح طاقتور بنا سکتے ہیں، کس طرح نئی نئی چیزیں سوچ سکتے ہیں، یہ نہیں سکھائیں گے۔ یہ تو آپ کو آپ کے حاسدین سکھائیں گے، یہ تو آپ کو آپ سے حسد کرنے والے سکھائیں گے، یہ تو آپ کو جو آپ کے بارے میں برا گمان رکھتے ہیں وہ سکھائیں گے۔ وہ آپ سے جلتے ہیں، وہ آپ کا برا چاہتے ہیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، ہمیشہ یاد رکھنا، ایک اشعار ہے، سبحان اللہ، لفظوں کی طاقت بھی بڑی خوبصورت ہوتی ہے انسان کی زندگی خوبصورت بنانے کے لیے۔ جو انسان سے انسان جلتا ہے وہی اس کا کامیابی کا ذریعہ ہوتا ہے، وہی انسان کو مضبوط بناتا ہے۔ یاد رکھنا، کہتے ہیں کہ انہوں نے دھکا مارا مجھے ڈبانے کے لیے، سمجھتے ہو؟ انہوں نے دھکا مارا مجھے ڈبانے کے لیے، اور فائدہ یہ ہوا کہ میں تیرنا سیکھ گیا۔ سبحان اللہ، دیکھو تو صحیح، لوگ ہمیں گرانے کے لیے گڈھا کھودتے ہیں اور ہم ان گڈھوں کی بدولت چھلانگ لگانا سیکھ جاتے ہیں، اونچی اڑان بھرنا سیکھ جاتے ہیں۔ ہم ان کے فیصلوں کے مطابق جو وہ کام کرتے ہیں، وہ گڈھا کھودتے ہیں، ہمیں گرانا چاہتے ہیں، ہم ان کے گڈھے کھودنے کی بدولت کودنا سیکھ جاتے ہیں، اچھلنا سیکھ جاتے ہیں۔ وہ ڈوبانا چاہتے ہیں، ہم تیرنا سیکھ جاتے ہیں۔ وہ ہمارا برا چاہتے ہیں، ہم ان کے برے سے نکل کر اچھے بن جاتے ہیں، ایک نیا تجربہ، ایک نیا علم حاصل کر لیتے ہیں۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، ان لوگوں کی بھی عزت کرو۔ یہ لوگ تمہیں تمہاری زندگی گزارنے کے طریقے بتاتے ہیں، تمہاری زندگی آسان بناتے ہیں، تمہیں اسٹرانگ، مضبوط بناتے ہیں۔ تو تم کبھی پریشان نہ ہو، پریشان نہ ہو۔ حفاظت تو حاسدین سے رکھو۔ یہ وہی تو ہیں جو آپ کی سوچ کو اونچی کرائیں گے، آپ کے اچھے جو ہوئیں گے، آپ کو وہ باتیں کہاں سوچنے دیں گے جو آپ کے ذہن کو قوی بنائیں، طاقتور بنائیں، تیز کریں۔ جب آپ کے حاسدین آپ سے حسد کریں گے، آپ کی چیزوں پر اپنی نظر رکھیں گے، تبھی تو آپ سوچیں گے کہ مجھے کس طرح بچانا ہے، مجھے اس سے کس طرح بچنا ہے۔ تبھی تو آپ نئی نئی چالیں اپنائیں گے، تبھی تو آپ نئے نئے طریقے اپنائیں گے۔ تو آپ ان سے کبھی برا نہ مانیں، یہ وہی ہیں جو آپ کو دنیا میں کامیابی کی راہ دکھائیں گے، کیونکہ آپ سے حسد وہی کرے گا، آپ سے بغض وہی رکھے گا، آپ کی برابری جو نہیں کر سکتا، جو آپ کے برابر کا نہیں ہو سکتا۔ جب لوگ آپ کی برابری نہیں کر سکتے تو پھر وہ آپ کی برائی کرنا شروع کرتے ہیں، پھر آپ سے بغض رکھنا شروع کرتے ہیں۔ تو تم ان سے افضل ہو، ان سے اعلیٰ ہو، ان سے بہتر ہو، تم کیوں غم کرو، تم کیوں افسوس کرو؟ یہ لوگ تو تمہاری مدد کر رہے ہیں تمہیں آگے بڑھنے کے لیے، سمجھتے ہو؟ یہ لوگ تو تمہاری مدد کر رہے ہیں، تو تم ان کو برا نہ سمجھو، برا نہ کہو، کیونکہ یہ لوگ یہ خود برے بن کر بیٹھے ہیں، خود ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، یہ خود اپنے حسد کی جلن میں جل کر مرے جا رہے ہیں تمہاری وجہ سے، اور تم ان کا برا سوچ رہے ہو۔ ایک تو وہ ویسے ہی جلے جا رہے ہیں اور تم ان کو برا سوچ رہے ہو۔ دیکھو تو صحیح، یہ بھی کوئی عقل مانے والی بات ہے؟ جو انسان پہلے سے ہی جل رہا ہے اسے تپن دو اپنی تپس میں، اسے جلن دو اپنی جلن میں۔ تم اپنی خوشحال بھری زندگی گزارو، تم اپنے آپ میں خوش رہنا سیکھو، اپنی زندگی کے بارے میں سوچو، کیونکہ یہ لوگ تمہارا کبھی کچھ برا نہیں کر سکتے۔ برا کرنے والا صرف ہمارا اللہ ہے، سب چیز کی قدرت اسی کی ہے، صحیح بھی وہی کرتا ہے، غلط بھی وہی کرتا ہے۔ جس طرح زندگی اس نے دی، موت وہی دیتا ہے، اسی طرح بس تم اس پر اپنا یقین رکھو۔ میں آپ کو باتوں ہی باتوں میں ایک بڑی اہم بات بتاتا ہوں، بڑی اہم بات۔ دیکھیں، جو حاسدین ہوتے ہیں، جو حسد کرنے والے ہوتے ہیں، یہ لوگ جادو ٹونے میں بہت پڑتے ہیں۔ یہ جب ان کے بس کے نہیں ہوتا ہے،
جب یہ کچھ کر نہیں پاتے ہیں تو یہ کرتے ہیں اب اس پر جادو ٹونا کرایا جائے، اب اس پر جادو کرایا جائے، اب اس کو ہلاک کرایا جائے، اب ایک چال چلی جائے۔ یعنی حسد کی جلن اتنی بڑھ جاتی ہے کہ پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اب اس کے ساتھ کتنا غلط ہوگا۔ حاسدین پتہ ہے کیسا ہوتا ہے؟ آپ کو معلوم ہے؟ حاسدین ایسا ہوتا ہے وہ دوسرے کے برے کے چکر میں اپنا برا کرنا بھی پسند کرتا ہے، وہ اپنا آپ کو بھی تباہ کر لیتا ہے اس کے برے کے چکر میں۔ تو میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں، یہ لوگ پھر آپ کو کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ کی قسم میرے بھائیوں، اپنی حفاظت کرنا سیکھو، اپنے آپ کو ان برے کاموں سے بچانا سیکھو۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ اپنے رب کی طرف آ جاؤ، اپنے رب کو راضی کرو، اپنے اللہ کو راضی کرو، کیونکہ ہمیں اس کی طرف لوٹنا ہے، ہمیں اسی نے دنیا میں بھیجا ہے اور ہمیں اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اب بات آتی ہے اللہ کے بندوں کی۔ ہم انسان ایسا ہوتا ہے، اتنا اچھا بھی ہوتا ہے کہ انسان سے اچھا کوئی بھی نہیں ہوتا، کوئی بھی نہیں ہوتا۔ یہ افضل مخلوق ہے، اس کو افضل کہا گیا ہے۔ اور انسان ہی اتنا بدترین ہوتا ہے، جب حیوان بنتا ہے، جب درندہ بنتا ہے تو اس سے بدتر کوئی نہیں ہوتا، وہ جانوروں سے بھی زیادہ بدترین ہو جاتا ہے۔ جب لوگ ایک دوسرے کے برے میں رہتے ہیں، حاسدین جب حسد کرتا ہے، اور یہ حسد کوئی اور نہیں ہوتا، کوئی اور نہیں، اپنوں میں ہی چھپا ہوا بھیڑیا ہوتا ہے۔ سمجھتے ہو؟ کوئی اپنا ہی بھیڑیا ہوتا ہے چھپا ہوا، اور کوئی نہیں ہوتا، اپنا ہی قریبی ہوتا ہے، جو ہمیں جانتا ہے اچھے سے، جو ہم پر نگاہ رکھے رہتا ہے، ہماری باتوں کو سنتا رہتا ہے، وہی حاسدین بنتا ہے۔ ورنہ غیر کو کیا خبر، کیا مطلب؟ ہمیں دنیا دیکھتی، ہم دنیا کو دیکھتے ہیں، ہم کس کے بارے میں برا چاہتے ہیں؟ آپ نے دنیا میں کتنے لوگوں کو دیکھا ہے، آپ نے کسی کا برا چاہا؟ میں ایک مثال دیتا ہوں، آپ کہیں گھومنے گئے، آپ نے کتنے لوگ دیکھے؟ گھومنے کو بھی چھوڑو، آپ بازار گئے سامان لینے کے لیے، آپ نے بازار میں کتنے لوگوں کو دیکھا؟ تو آپ نے کس کس کا حسد کرا؟ آپ نے کس کس کا بغض اپنے اندر رکھا؟ آپ نے کس کس کے بارے میں برا سوچا؟ کسی کے بارے میں بھی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کا کوئی اپنے ہے ہی نہیں، آپ سے دور رہتے ہیں، آپ کے جاننے پہچاننے والے نہیں ہیں۔ آپ نے ان کو دیکھا، انہوں نے آپ کو دیکھا، اپنے اپنے راستے، سب اپنے اپنے گھر۔ لیکن 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 جو گھر کے ہوتے ہیں، جو رشتہ دار ہوتے ہیں، جو ساتھ رہنے والے ہوتے ہیں، جو قریبی ہوتے ہیں، ہاں حسد تو وہ کرتے ہیں، اس کے پاس اتنا کیوں ہے، اس کے پاس یہ کیوں ہے، یہ میرے پاس کیوں نہیں ہے، اسی کے پاس یہ کیوں ہے، اسی کے ساتھ اتنا اچھا کیوں ہوتا ہے، میرے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہوتا، یہ آج نئی چیز یہ فلاں لے آیا، میرے تو نصیب میں ہی نہیں ہے، یہ جلن، اس کا کام ایسا ہے، میرا ایسا کیوں نہیں ہے، یہ اتنے کماتا ہے، اس کے پاس ایسی مال و دولت ہے، ارے دیکھو اس کے پاس تو گھر مکان بھی ایسا ہے، دکان بھی ایسی ہے، گاڑی بھی ایسی ہے، اس کے گھر والے سب خوش رہتے ہیں، یہ تو اچھا کھاتے پیتے ہیں، اچھا پہنتے ہیں۔ یہ لوگ قریبی پھر حسد کرنے لگتے ہیں، اور حسد کی جب چنگاریاں نکلتی ہیں، جب وہ آگ لگتی ہے تو وہ آگ انسان کو بالکل پاگل کر دیتی ہے۔ پھر وہ یہ نہیں سوچتا کہ یہ چنگاری، یہ آگ اس کے گھر کو بھی جلا سکتی ہے، اس کو خود کو تباہ کر سکتی ہے، لیکن نہیں، وہ یہ نہیں سوچتا، وہ سوچتا ہے کسی بھی طرح اس کا برا ہو، کسی بھی طرح اس کا برا ہو۔ تو شریر میں تو طاقت ہے نہیں جو یہ کچھ کر سکے، شریر میں طاقت ہے نہیں، یعنی اس پر مال بھی اتنا نہیں جو یہ مال سے لڑ سکے، یہ شریر بھی ایسا نہیں لے کر پھرتا ہے جو ان کا مقابلہ کر سکے۔ ان کے پاس مال کی بھی طاقت ہے، جان کی بھی طاقت ہے، ان کے پاس سب طاقت ہیں۔ انہوں کی زندگی کو اللہ نے بہتر بنایا ہے، آپ کی زندگی کو بہتر بنایا ہے، تو وہ آپ سے حسد کرنے والا آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ آپ سے حسد اسی لیے تو کرتا ہے، اسی لیے تو جلتا ہے، کیونکہ وہ آپ سے نیچے ہے، آپ سے کمزور ہے، آپ سے زیادہ غریب ہے، آپ سے زیادہ حقیر اپنا آپ کو وہ فیل کرتا ہے، جبھی تو جلتا ہے۔ پھر اس جلن میں وہ پھر یہ نہیں دیکھتا کہ اب جو میں اس کے ساتھ کرنے والا ہوں، اس کی فیملی کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا، اب اس کے ساتھ کچھ بھی ہو۔ پھر وہ بندہ آخر اسٹیج اپناتا ہے جادو ٹونا،
کہ اس پر جادو کرایا جائے، اس کو ہلاک کیا جائے، اس کا کام بند کرایا جائے، اس پر یہ کرایا جائے، اس پر وہ کرایا جائے، یعنی بہت گندی گندی چیزیں، گندے اثرات کرائے جائیں، اس پر یہ کرایا جائے، وہ یعنی جو اس کے بس کی ہے یہ ہر کام کرتا ہے، ہر کام۔ تو میرے دوستو، آپ کو اللہ نے ہر چیز تو دی ہے، اور بس آپ کو تھوڑی سی عقل اور لینے کی ضرورت ہے، جو انشاءاللہ آج وہ بھی آپ کو مل جائے گی، آج وہ بھی آپ کو مل جائے گی۔ آپ پہ کوئی جادو ٹونا اثر نہیں کرے گا، کوئی جادو اثر نہیں کرے گا۔ جس طرح وہ حاسد آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، آپ سے کچھ نہیں کہہ سکتا، جس طرح وہ آپ کو دیکھ کر جلتا رہتا ہے، اس کا عمل بھی ایسے ہی جل جائے گا، خاک ہو جائے گا، راکھ ہو جائے گا، وہ خود غریب ہوتا چلا جائے گا۔ وہ کیوں غریب ہوگا؟ کیونکہ جس سے وہ کرائے گا وہ خود 2 نمبری ہوتے ہیں۔ وہ خود 2 نمبری ہوتے ہیں۔ آج سے کچھ دن پہلے میں نے اس کے بارے میں بتایا تھا، جادو ٹونوں کے بارے میں، تھوڑا لمبا ہو جائے گا، خیر چھوڑو، میں آپ کو پوائنٹ کی بات بتاتا ہوں۔ وہ خود اتار باز ہوتے ہیں۔ جو صحیح ہوتا ہے وہ برا نہیں کرتا ہے، اور جو برا کرتا ہے وہ صحیح نہیں ہوتا ہے، اور جو صحیح نہیں ہوتا ہے وہ تمہیں اتارے گا، تمہیں کہیں کا بھی نہیں چھوڑے گا، تمہاری جیب کو بالکل نچوڑ لے گا، تم کہیں کے بھی نہیں رہو گے۔ لیکن ہاں، کچھ اثرات ہوتے ہیں جو لگ بھی جاتے ہیں، حالانکہ ہوتے نہیں ہیں، کسی کو جادو ٹونے کام نہیں کرتے ہیں، لیکن اس پر پڑ بھی جاتے ہیں۔ یاد رکھنا، جو ناپاک رہتا ہے، جو اپنے اللہ سے دور رہتا ہے، اور جو پاک بھی رہتا ہے اس کو بھی لگ جاتے ہیں۔ تو میں ایک کام کرنا ہے، ایک کام، کیونکہ لوگ کہتے ہیں نا جادو تو اللہ کے نبی پر بھی ہو گیا تھا۔ جو حاسد ہوتے ہیں وہ یہ کام کراتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ چیز ایسی ہیں انسان کو دنیا سے خیر بات بھی بلوا سکتی ہیں، انسان کو ہمیشہ کے لیے سلا بھی سکتی ہیں، یاد رکھنا۔ لیکن یہ آپ پہ کام نہیں کرے گا ایک طریقے سے، ایک طریقے سے۔ لوگ کہتے ہیں جادو نے تو اللہ کے نبی پر بھی کام کیا، لیکن لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی پہ کیوں کام کیا، بس کہتے ہیں۔ اگر وہ پوری بات جانتے تو پھر ان پر یقین نہیں کرتے، جادو ٹونوں پر۔ یاد رکھنا، تم کبھی اس کام میں نہ پڑنا۔ جس کو اللہ نے جتنا دیا ہے، جیسا دیا ہے، بس خوش رہو، اللہ سے امید رکھو، کسی سے نہ جلن رکھو، کسی سے بغض مت رکھو، کسی کے حاسد مت بنو۔ اللہ کی قسم، پکڑ بہت سخت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ لوگ کہتے ہیں اللہ کے نبی پر بھی تو جادو ہوا تھا۔ اللہ کے نبی پر جادو نہیں ہوا تھا، اللہ نے ہونے دیا تاکہ لوگ ان کو نبی سمجھیں، جادوگر نہ سمجھیں۔ لوگ ہمارے نبی کو جادوگر سمجھتے تھے کہ یہ جادوگر ہے، کیونکہ آپ تو اعلیٰ تھے، آپ تو وہ کرتے تھے جو کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ آپ جبریل سے بات کرتے تھے، جبریل آپ کے کام بھی کرتا تھا، یعنی اللہ کی وحی لاتا تھا، آپ سے باتیں کرتا تھا، آپ ان کو ایسی ایسی چیزیں دکھاتے تھے، ایسی ایسی چیزیں کہ لوگ ان کو جادوگر سمجھتے تھے، حالانکہ سب اللہ کے حکم سے ہوتا تھا، سب اللہ کے حکم سے۔ وہ نبی تھے تو لوگ ان کو جادوگر سمجھتے تھے، تو اللہ نے ان پر جادو تھوڑا اثر ہونے دیا، تھوڑا، تاکہ لوگ ان کو جادوگر نہ سمجھیں کہ دیکھو اگر یہ جادوگر ہوتے تو ان پر جادو نہ ہوتا۔ سمجھتے ہو نا؟ پھر تو اللہ نے ٹھیک تو کیا، ٹھیک تو کیا، تو ان پر اس لیے ہوا، ورنہ کسی کی طاقت نہیں ہے دنیا میں جو اللہ کے نبی پر جادو کر دے، اللہ کے نبی کو اس طرح اپنے قابو میں کر لے، کسی کی طاقت نہیں ہے۔ وہ اللہ ہے، وہ اس کا رسول ہے، سمجھتے ہو؟ وہ اس کا رسول ہے، اللہ کی پرمیشن سے ہو سکتا ہے جو بھی کچھ ہو سکتا ہے، ورنہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ آپ بس ایک کام کریں، آپ پر کوئی جادو ٹونا اثر نہیں کرے گا۔ آپ سب سے پہلے بس 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، اور نماز کے بعد نماز پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنا ہے۔ دم کیا کرنا ہے؟ سورہ فلق، سورہ ناس، ان 2 سورتوں کو اپنے اوپر دم کر لیں بس، اور انشاءاللہ پھر آپ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اور یہ تو ایسی صورتیں سب کو یاد ہوتی ہیں، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ایک قل اعوذ برب الفلق اور دوسری قل اعوذ برب الناس
مالک الناس، الہ الناس، یہ 2 صورتیں جو ہیں پوری ان کو پڑھ کر دم کر لو، درود شریف پڑھ کر آگے پیچھے۔ اور یہ بھی بہتر ہے کہ اللہم صلی اللہم بارک پڑھ کے 4 کل پڑھ لو، سورہ فاتحہ الحمد کی صورت، پہلا کل قل یا ایھا الکافرون، دوسرا کل قل هو اللہ احد، اسے 3 مرتبہ پڑھ لو، تیسرا کل قل اعوذ برب الفلق، اسے پڑھ لو، چوتھا کل قل اعوذ برب الناس، پھر اللہم صلی اللہم بارک، یہ پڑھ کے اپنے پر دم کر لو۔ انشاءاللہ آپ کو کوئی چیز پھر پریشان نہیں کر سکتی، کوئی پریشانی آپ کو نہیں پہنچ سکتی، پھر انشاءاللہ اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا، پھر اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، پھر جادو ٹونا بھی آپ پر اثر نہیں کرے گا، پھر اس حاسد کو حسد کی آگ میں جلن دو، تم ٹینشن فری ہو جاؤ، یہ چھوٹا سا عمل کر لو بس، پھر انشاءاللہ آپ کو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ جو تمہارا برا چاہتا ہے تم کہ اس کو برا چاہتے ہو، وہ تو پہلے سے ہی تڑپ رہا ہے، وہ تو آپ کو آگے جینے کے راستے دے رہا ہے، آپ کو اسٹرانگ بنا رہا ہے، مضبوط بنا رہا ہے، آپ کو قوی بنا رہا ہے، آپ کو وہ اپنی چالوں میں پھنسانا چاہتا ہے اور آپ اس کی چال سے پار ہو جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں، تو وہ تو آپ کو مضبوط کر رہا ہے، آپ کون اس کو برا چاہتے ہیں؟ آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، آپ کی بھی حفاظت کرے، سب کی اہل ایمان والے کی حفاظت فرمائے، اور ہم سب کو دونوں جہانوں میں کامیابی نصیب فرمائے، اور حاسدین سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔